بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بنت رسول اللہ سیدت نساء العالمین کی شہادت کی مناسبت سے مجالس ہیں اور اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے. وقت کے امام کے حضور ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے اور در حقیقت تمام معصومین علیہ السلام کے حضور اس المناک شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا متعال نے ان عظیم الشان ہستیوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے ارشاد فرمایا. آج کی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی متعدد اور علوم کی جو ڈیولپمنٹ ہے ان تمام کے ہوتے ہوئے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں انسان آج کا سو کالڈ ترقی یافتہ انسان ڈیولپ اپنی ناکامی کو فیلئر کو بالکل اپنی آنکھوں سے احساس کر رہا ہے. کئی ایسے موضوعات ہیں جن کی کچھ پر میں نے پہلے دن عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، لیکن اگر ان تمام کو میں ایک پوائنٹ کے اندر لانے کی کوشش کروں میں کہوں گا کہ بہت بڑا اس وقت ہیومینٹی کا جو فیلئر ہے وہ اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ کہ جو اپنے مقصد کو نہیں سمجھ پا رہے، یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس زندگی میں کرنا کیا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی روٹین کی لائف کو چلاتے رہتے ہیں اور اسی کو چلاتے چلاتے دنیا سے گزر جاتے ہیں. اور بہت سارے وہ ہیں کہ جو کسی چیز کو آبجیکٹو بناتے ہیں، اس کو پا لیتے ہیں اور پا لینے کے بعد احساس کرتے ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اور اس کے بعد خودکشیوں کا راستہ
نشوں کا راستہ یہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک عینی مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پہلے دن بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ احساس رہتا ہے کہ بہت کچھ کما لینے کے بعد، لذتوں کو لینے کے بعد، دنیا کے حساب سے کامیابی کی آخری سیڑھی تک پہنچنے کے بعد، جس کو لیڈر آف سکسیس کہتے ہیں، اس میں آخری پوائنٹ تک آنے کے بعد اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں اب کیا ہوگا۔ اور جب کوئی پوائنٹ نہیں ملتا تو پھر وہ نشوں کا راستہ لیتے ہیں، اور نشوں سے بھی جب ایک موقع کے اوپر فارغ ہو جاتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ یہ اوور ڈوز کرتے 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 موت کے راستے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک گروپ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس پوائنٹ تک نہیں پہنچ پاتے، تو وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم فرماتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو شراب کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ شراب کیا ہے؟ صحرا میں اگر کوئی شخص ہو، ریگستان میں، ڈیزرٹ میں، خدا نہ کرے پیاسا ہو، پانی نہ ہو، تو وہ جہاں کہیں مٹی کو دیکھتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے جیسے پانی وہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ وہ پیاسا ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ مٹی اور دھول کو دور سے دیکھ کے سمجھتا ہے وہاں پانی ہے، اس پانی کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ وہ ایک ٹیلے تک پہنچتا ہے، ایک ہائٹ تک پہنچتا ہے، پھر اس کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے۔ بیچارہ اپنی اس پیاس کی وجہ سے بار بار یہی غلطی کرتا رہتا ہے، اور اسی طرح اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جان دے دیتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں شراب کے پیچھے بھاگنا، امیجنیشن کے پیچھے۔ پانی کی ریالٹی نہیں ہے، پانی کا امیجنیشن ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کے اندر دنیا کو آبجیکٹو بناتے ہیں ان کی مثال یہی مثال ہے۔ بہت مدت تک ان کو دنیا سمجھاتی رہتی ہے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے نا، پیسے کے پیچھے بھاگو، پیسے کے پیچھے بھاگو، پیسہ مل جائے گا پھر دیکھو کتنا مزہ آئے گا، تو بھاگتا رہے گا۔ اچھا بہت بڑی پرسنٹیج تو اسی دوڑ دوڑ میں مر جائے گی، نہیں ملے گا اسے کبھی۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو کچھ مل جائے گا، جب وہ مل جائے گا تو ان کو شیطان ایک اور جملہ سکھائے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی اور ملے گا، بھاگو۔ وہ بھاگیں گے، ساری زندگی بھاگیں گے، اور اس بھاگ دوڑ میں دو تین کام اور بھی کریں گے۔ اس بھاگ دوڑ میں اپنی اولاد اور اپنے خاندان کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ اس بھاگ دوڑ میں اپنی صحت اور اپنے سکون کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، اور اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے کہ جیسے یہ مل گیا تو پھر ہمیں وہ اچیومنٹ ہونے والی ہے جس کا کوئی میچ نہیں ہے، اور وہ کبھی نہیں ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے اس کو فرمایا قرآن میں کہ یہ وہ سراب ہے یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا پانی سمجھتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے اس کے پیچھے۔ اسلام نے اس مشکل کو جو اس وقت پوسٹ ماڈرن لائف کے اندر ہمارے پاس آ گئی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہم سے چاہیے وہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ تم زندہ ہو کیوں، اور خدا کے کانٹیکسٹ میں جس نے سب کو خلق کیا ہے تو وہ ہم سے چاہتا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم بھیجے کیوں گئے ہو۔ بھئی اگر خدا نہ چاہتا تو کیا میں اور تم اس دنیا میں آ سکتے تھے؟ نہیں۔ اس کائنات کا زمین کے اوپر، آسمان کے اور زمین کے درمیان کوئی بھی چیز ہو، یا زمین کے نیچے کوئی چیز ہو، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، کیا کوئی چیز ہے جو خدا کی مرضی کے بغیر آئی ہو؟ صحراؤں کے اندر جو ریت کے ذرے ہیں جن کی تعداد نہیں معلوم کتنے بلین ہے،
کیا ان میں کوئی ایک ذرہ بھی خدا کی مرضی کے بغیر آئے گا؟ کتنے پتے دنیا میں ہیں، کتنے پتے اللہ کی مرضی کے بغیر آ سکتے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ تو ریت کا کوئی ذرہ خدا کی مرضی کے بغیر خلق نہیں ہوگا، پتا کوئی خدا کی مرضی کے بغیر خلق نہیں ہوگا، تو انسان خدا کی مرضی کے بغیر خلق ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا نے ہمیں بھیجا ہے کسی مقصد سے۔ اور میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں گا، اور دنیا بھر میں لوگوں سے ملتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا، بہت کم پرسنٹیج ان لوگوں کی ہے جن کو یہ بات ڈیٹیل میں پتا ہو کہ آبجیکٹو ہے کیا۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے، اور جن لوگوں کو پتا ہوتی ہے ان میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زبان کے علاوہ بھی کنونسڈ ہوتے ہیں۔ زبان سے تو کہتے رہتے ہیں، لیکن زبان کے علاوہ بھی کنونسڈ ہوں ان کی تعداد پہ بہت ہی کم رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ڈسٹریکشنز آتی ہیں کہ آج نہیں معلوم کوئی ہے پیسے کی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، کل کوئی ہوگا جس کے ہاتھ میں تھوڑا سا پیسہ آئے گا تو وہ قارون بنے گا یا وہ فرعون بنے گا، اور اس قسم کی مصیبتوں میں مبتلا رہے گا۔ یا کوئی پہلے سے قارون اور فرعون بنا ہوا ہوگا، ابھی پیسہ ہاتھ میں نہیں آیا تو نظر نہیں آ رہا، جس دن آ گیا پھر وہ بتائے گا کہ وہ کون سا قارون ہے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ سامنے کو سنبھالنے پر ہم اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے۔ میں آپ کے سامنے متقی پرہیزگار بنتا رہوں، آپ کو شاید دھوکہ ہو جائے، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں آپ کو بھی لمبی مدت دھوکہ نہیں ہوگا۔ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، ہم انسان کچھ دیر تک کچھ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم انسان بھی سارے انسانوں کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لوگوں کے سامنے ہماری پول کھل جاتی ہے تو پھر آپ کہیں گے جب پول کھل جاتی ہے تو پھر وہ ہماری سامنے کی جو چمک دمک ہے کیوں باقی رہتی ہے؟ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، میں آپ کے سامنے اگر مصنوعی کام کروں گا نا، دکھاوے کا کام کروں گا، کسی اور مقصد سے کروں گا، آپ 1 سال دھوکہ کھائیں گے، 2 سال دھوکہ کھائیں گے، بعد میں آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ مولوی کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ آپ مجھ سے آ کر کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، آپ اپنے دل میں سمجھ جائیں گے، بولیں گے نہیں۔ کیوں؟ ہم لوگ اس بات کے عادی نہیں ہیں کہ ہم جا کر کہیں، فائدہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات۔ تو میں سمجھتا رہوں گا کہ آپ کو دھوکہ ہوئے جا رہا ہے، نہیں دھوکہ نہیں ہوا ہے، خاموش بیٹھے ہیں۔ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ خدا نے اس بیچ میں ایک اور راستہ رکھا ہے ہمارے لیے، اس کا نام رکھا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ کبھی کبھی بہت طریقے سے ایک دوسرے کو غلطیوں سے بچا لیا کرو اور اچھائی کی طرف اس کو نصیحت کر دیا کرو۔ یہ خدا نے ذمہ داری رکھی ہے، لیکن آج کے دور میں یہ ذمہ داری نبھانا آسان ہے؟ ذرا سا کسی کو یہ بول دو کہ تمہارا بال ٹیڑھا ہے، دشمنی کرے گا، دشمنی کرے گا کہ تم نے میرے بال کو ٹیڑھا کیوں کہا؟ ذات تو بھول جاؤ، ذرا سا یہ بول دو کہ بھائی تیرا کالر ٹیڑھا ہے، اس پہ مصیبت آئے گی۔ اب تم سوچو کہ اگر کوئی آئے اور اہل بیت کی طرح دنیا کے ظالموں کو للکار کر کہے کہ تو ظالم ہے، اب کیا ہوگا؟ 11 نسلیں شہید ہوتی ہیں، پھر 11 نسلیں شہید ہوتی ہیں۔ یہ جو رسول کے زمانے کے بعد انحراف آیا تھا، اگر بی بی خاموش رہتی تو دروازہ نہیں جلنا تھا، لیکن بی بی خاموش نہیں رہی، ایک ایک کے گھر پر گئیں، جا کر بتایا، خطبوں میں بتایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو، علی کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہو، اب تم لوگوں کے درمیان شمشیریں چلیں گے، اب تم لوگوں کے درمیان نیزے چلیں گے۔ یہ کہنا تھا بی بی کا کہ بس
اب ظالموں نے گویا گھر پکڑ لیا، علی اور اولاد علی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، انشاءاللہ اسی محبت اور اسی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ چند دنوں میں نے آپ کی خدمت میں کچھ بہت بنیادی نکات جو مجھے سمجھ میں آتے تھے، بہت بیسک پوائنٹس کہ جو میں آپ سے کہوں اور آپ کو یاد بھی رہ جائے، آپ کے عمل کے لیے عرض کیے۔ اور اس میں میری کوشش یہ تھی کہ بھئی آپ 1 گھنٹہ اگر کسی کی بات سنتے ہیں تو مشکل سے 2-4 جملے آپ کے دماغ میں رہ جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہتے۔ یہ سائنٹیفک فیکٹ ہیں۔ سائنٹیفک فیکٹ کے مطابق اگر آپ 50 منٹ کا ایک لیکچر سنیں گے، ایک مجلس سنیں گے، اور اس مجلس کو سننے کے 20 منٹ بعد اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، 80% آپ کے دماغ سے باہر جا چکا ہوگا، صرف 20 منٹ کے اندر۔ 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا اور 2 دن کے بعد کیا ہوگا؟ صرف یہ یاد رہ جائے گا کہ مولانا نے ٹوپی کالی پہنی تھی یا سفید پہنی تھی۔ اس سے زیادہ یاد رکھنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ تو میں اس خاطر ہر روز ایک جملہ بولتا تھا کہ بھئی ایک جملہ پکڑ لو، اس کے اوپر محنت کر لو۔ تو ایک دن کہا بھئی اب اللہ سے گفتگو کرو، ایک دن کہا اول وقت نماز پڑھو، ایک دن عرض کیا کہ اپنے قلب کو سنبھال لو، یہ سب کچھ ہے، اور اس کے لیے عرض کیا تھا دوسرے کے لیے برائی مت سوچو، کوئی برا منصوبہ مت بناؤ۔ پھر بیچ بیچ میں آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو تم دوسروں کو دو گے وہی تمہیں واپس مل جائے گا، سنبھال کے دینا دوسرے کو۔ ایک اور بات عرض کی تھی کل وہ یہ کہ کبھی بھی پورے دن میں موقع ملے اس کو یاد کر لینا کہ ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے۔ جتنا بھی میں انسانوں کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی دھوکہ دیتا رہوں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور ایک دن آئے گا جب یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، ایک دن آئے گا جب راز کھل جائیں گے۔ وہ راز کیا کھلیں گے؟ بہت سارے راز کھلیں گے۔ ایک راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو روایتوں میں، ظاہر ہم روایتوں سے مدد لینے کے علاوہ کہیں سے نہیں لا سکتے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ آپ نے اور ہم نے بچپن سے شیطان کا واقعہ سنا ہے، اور وہ اتنا سن لیا کہ ہم لوگ جو کہیں دوست احباب بیٹھے ہوتے ہیں اور کہیں پہ کوئی ہم سے شیطان کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں کوئی سوال کر لے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں کسی اور بات سے ہٹا کر اس میں الجھانا چاہ رہا ہے۔ اتنا سن لیا لوگوں نے اس کے بارے میں۔ شیطان کی ایک خاصیت کو خدا نے خاص کر بیان کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خدا متعال نے قرآن کریم میں شیطان کی اگر کسی ایک خاصیت کو خاص کر بیان کیا ہے، جبکہ اس کی اور بھی غلط خاصیتیں تھیں، غلط اس کی حرکتیں تھیں، ایک کو بہت خاص پن پوائنٹ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تکبر، ایروگنس۔ اس کو خدا متعال نے کیوں پن پوائنٹ کیا؟ جھوٹا تھا یا نہیں تھا؟ جھوٹا بھی تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے جھوٹ بولا تھا۔ مکار تھا یا نہیں تھا؟ مکار بھی تھا۔ لیکن خدا متعال نے جس بات پہ سب سے زیادہ گویا اس کو سزا دی، وہ کہا تم نے تکبر دکھایا، تم نے تکبر دکھایا۔ اب یہ کیوں اتنا زیادہ پن پوائنٹ کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ ہے، ظاہر 10 وجوہات ہو سکتی ہیں، خاص کر وجہ یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے
جس آدمی کے اندر یہ ایروگینس ہو کہ میں بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، اس میں کریکشن کا کبھی کوئی موقع نہیں آتا، کبھی اپنی غلطی مانتا ہی نہیں۔ جب میں اکڑا بیٹھا ہوں کہ کوئی مجھ سے بہتر ہے ہی نہیں تو میں غلطی کیوں مانوں گا؟ بھائی میں اگر اس بات کے زوم کے اندر، گمان میں، اپنی امیجنیشن میں بیٹھا ہوں کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے طاقتور ہوں، میرا علم سب سے زیادہ ہے، میرا تقویٰ سب سے زیادہ ہے، میری سروسز سب سے زیادہ ہے، اب کوئی آ کے مجھ سے کچھ کہے کہ یہ غلط ہوا، مانوں گا میں؟ کبھی نہیں۔ تکبر دکھاؤں گا؟ اب اس تکبر کے ہوتے ہوئے نقصان کیا ہوگا؟ بہت بڑا ایک نقصان ہو جائے گا۔ اس کی غلطی کبھی صحیح ہوگی کیا؟ نہیں۔ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، کبھی خرابی ایک فرد میں ہوتی ہے، کبھی خرابی پوری سوسائٹی میں آ جاتی ہے، اور وہ پوری سوسائٹی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کس کی طرف اشارہ ہے؟ کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، اپنی طرف اشارہ ہے، اپنی طرف اشارہ ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ذرا ہمت کر کے سن لیجیے گا، درود بھیجیں محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ہر معاشرے میں کچھ عادتیں ہوتی ہیں جو آ جاتی ہیں۔ یہ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر مزید بات نہیں کروں گا ورنہ کہیں اور چلے جائیں گے۔ خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے کہ عادت آتی ہے، کوئی کریکشن نہ کرے۔ تو خراب اگر عادت آ گئی گیا پھر، کیونکہ بس وہ چلتا رہتا ہے۔ تو میرے خیال میں مثال کے طور پر اب اس وقت ایک مشکل آ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں میں دکھاوا کر رہے ہیں، ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے، ہم کہیں گے نہیں، اور وہ چلتا رہے گا۔ ہم سب کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور میں بتا رہا ہوں آپ لوگ سادہ لوگ نہیں ہیں، آپ لوگ بہت ہوشیار ہیں۔ سامعین جن کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، یہ سامعین بہت ہوشیار ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن بولتے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا رہتا اور ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ دکھاوا ہی اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے، وہی اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے، اور پھر ہر چیز کی روح نابود ہونے لگتی ہے۔ ابھی مثال کے طور پر، ابھی میرا بہت پرانا موضوع ہے جس کے اوپر میں کئی دفعہ بہت سختیاں اٹھا چکا ہوں، لیکن کیا حرج ہے کہنے میں۔ وہ کہیں نہ ایک جگہ پہ گیا، نام بھی لیتا ہوں کبھی کبھی، کبھی نہیں نام لیتا، وہیں پہ انہوں نے مجھے ایک بہت بڑی لسٹ دی کہ مولانا یہ تمام مرحومین کے نام پڑھ دیجیے گا۔ میں نے وہ لسٹ دیکھی اور میں نے ان میں سے نام کچھ پڑھے تو کچھ ناموں میں پروننسیشن، تلفظ غلط ہو گیا۔ تو مجلس کے بعد جس نے مجھے لسٹ دی تھی، بڑی لسٹ تھی، میرے خیال میں کوئی 35-40 نیمز تھے اس کے اندر، کہنے لگا مولانا آج بہت خراب ہو گیا معاملہ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ وہ آپ نے جو نام تھا نا وہ غلط لے لیا۔ میں نے کہا ہاں غلط تو ہوا، لیکن یہ بہت خراب کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا مولانا وہ جس بندے نے نام لکھوایا تھا نا وہ آگے آئے، اس نے اپنا ڈونیشن واپس مانگ لیا۔ اس نے کہا ڈونیشن واپس دے دو۔ میں نے کہا کہ تو تم لوگ کیا فاتحہ پہ ڈونیشن لیتے ہو؟ کہنے کہا ہاں مولانا ہر 3 فاتحہ پہ ایک رقم بتائی، اتنا لیتے ہیں ہم۔ یہ فاتحہ بیچ رہا ہے، وہ فاتحہ خرید رہا ہے، اور اس بیچ میں پروٹیسٹ اس بات پر ہے کہ جو پروننسیشن آپ نے غلط لیا اس کی وجہ سے میری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، تو اب میرا پیسہ واپس لاؤ۔ صحیح ہے؟ یہ دین ہے، یہ دین ہے، اور یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ اچھا میں نے وہاں پر یہ بات کہی اور بہت ساری جگہوں پہ اور بھی کہتا ہوں،
میں نے کہا کہ بھائی یہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو فرشتے فاتحہ کا ثواب بھیجتے ہیں یہ لاؤڈ اسپیکر پہ سن کے بھیجتے ہیں؟ اگر لاؤڈ اسپیکر پہ اناؤنس نہ ہو تو فرشتے بینک کی طرح یہ لے کے کھڑے رہیں گے کہ کریڈٹ ڈیبٹ کس کے نام پر ہوگا؟ اب ایسے ہوتا ہے؟ اچھا ابھی تو ہم لوگ کہتے تھے کہ ہمیں دین کہتا ہے کہ اس ہاتھ دو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا اچھا پڑھنا کہ سب کو پتہ چلے میرا مرحوم ہے جس پہ میں نے پیسہ لگایا ہے۔ ہر جگہ ہو رہا ہے، یہ آلموسٹ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ صحیح، یہ ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، لیکن نارم ہے کیونکہ عادت بن گئی۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے مولانا وہ اپنے مرحومین کا نام اعلان کر کے ذرا خوشی ہوتی ہے اس کو، تم 10 باتیں صحیح کرنے کے لیے کہہ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صرف ایک بات مجھے بتا دو، اگر اناؤنسمنٹ نہ ہو تو ثواب میں کمی آئے گی کیا؟ ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی شہید ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی ہے جس نے سوسائٹی میں سروس بہت کی ہے، ہم اس کی ایکنالجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک انسپریشن آئے کہ وہ اچھا کام کریں۔ اس کے لیے بھی اگر کوئی کہے کہ بھائی چونکہ نام آپ نے غلط پروناؤنس کیا تو اب یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، یہ سب غلط ہے، لیکن اتنا نارم بن گیا ہے یہاں سے لے کے وہاں تک اب کوئی بول ہی نہیں پائے۔ اسی طرح دوسرے اور بہت سارے دکھاوے ہیں، 10 آدمی کوشش کرے گا کہ میری تصویر ضرور آنی چاہیے۔ تصویر لانے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ اگر خدا نہ کرے کسی نے ایسا کرا کہ میں نے کہیں مجلس پڑھی اور اس نے وہاں سے کوئی اچھا سا پوائنٹ نکال لیا، اور اس اچھے سے پوائنٹ کو نکالنے کے بعد اس نے میرے سامنے یہ کہا کہ مولانا، میرا نام نہیں لیا، کسی اور مولانا کا نام لیا، کہ مولانا ان مولانا سے میں نے یہ بات سیکھی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس نے مجھ سے سیکھی ہے، تو میں فوراً اس سے کیا کہوں گا؟ نہیں تمہیں یاد نہیں آ رہا، یہ بات تو میں نے کہی تھی۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میرا کریڈٹ کسی اور کو دیا جائے۔ یا مثلا اگر میں ایک شاعر ہوں اور کوئی میرا قصیدہ پڑھے اور وہ کہے کہ یہ قصیدہ فلانی شاعر کا تھا، میرے سوا کسی اور کا نام لے دیا، اب میں کیا کروں گا؟ فوراً مائک پہ آ کر کہوں گا یہ بہت غلط بات ہے، یہ قصیدہ میرا تھا۔ یہ صحیح ہے؟ اگر خاموش رہوں تو کیا نقصان ہے؟ اگر خدا کے لیے کیا تو کوئی نقصان نہیں، چل جائے گا یہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنے لیے کر لیا، تو بن گیا۔ تو اگر اب آپ کی میں نے خدمت میں یہ سب کیوں عرض کیا؟ ذرا اس بات پہ سنبھال لینا کہ نبی کی اس روایت کا اطلاق ہم پہ نہ ہو جائے۔ کون سی روایت؟ کہ یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں جو فصلیں بوتے ہیں اور اپنے اعمال سے جلا دیتے ہیں، پھر بوتے ہیں پھر جلا دیتے ہیں۔ تو آپ اور میں کیا کریں؟ اپنے ہر کام سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے رہنا، یہ میں نے خدا کے لیے کیا؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ کام کرتے وقت اپنے آپ سے پوچھ لینا اس سے خدا خوش ہوگا؟ ابھی میں اس جملے کو تھوڑا سا اور بڑھا رہا ہوں، اور کام کرتے وقت اپنے آپ سے سوال پوچھوں یہ میں خدا کے لیے ہی کر رہا ہوں نا، کسی اور کے لیے تو نہیں کر رہا۔ اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جیسے موقع پہ معمولاً عرض کیا کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد عجل فرد۔ شیخ عباس قمی کی شخصیت بڑی عجیب شخصیت ہے، اور ان کی کتاب مفاتیح الجنان ایک معجزے کی طرح کی کتاب ہے۔ اصولی طور پر اہل بیت اطہار کے چاہنے والے علماء نے دعاؤں کی کتابیں کم نہیں لکھی ہیں، بہت لکھی ہیں، شیخ توسی کے زمانے سے لکھ رہے ہیں۔ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان بھی دعاؤں کی ایک کتاب ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے
شاید پوری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں میں کوئی دعا کی کتاب مفاتیح الجنان سے زیادہ نہیں دیکھی گئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہو گئی جیسے پتہ نہیں دنیا میں ہر کونے میں پہنچ گئی، ہر ایک کے گھر میں ہے، مثلا امام بارگاہ کے اندر ہے، لوگ جانتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہمیں نہیں معلوم ایسا کیوں ہوا، لیکن ایک دو باتیں شیخ عباس قمی کی پتہ ہے، لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ انتہائی زیادہ اس معاملے میں محتاط تھے۔ ایک دو واقعات ہیں، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لہذا بالکل ایک مختصر کر کے عرض کر دوں۔ شیخ عباس قمی قوم کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ عراق زیارات کے لیے تشریف لے گئے، کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، ان میں سے کسی ایک جگہ کسی مسجد کے اندر عبادت فرما رہے تھے۔ اور وہ زمانہ ظاہر ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا تو تھا نہیں کہ لوگوں کو تصویریں سب کو پتا ہو، تو شیخ عباس قمی خاموشی سے، جیسے کوئی ایک عام آدمی ہوتا ہے، ایک عام طالب علم ہوتا ہے، وہ ایک مسجد میں بیٹھ کے عبادتیں کر رہے تھے، اور وہ خاص کر شاید اس لیے کر رہے ہوں گے کہ تاکہ کوئی جاننے والا ہو ہی نہیں۔ ان کے برابر میں کوئی عراقی طالب علم تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی کچھ دعائیں پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان تھی۔ اس زمانے میں ہینڈ رائٹنگ میں ہوتی تھی، بہت سخت ہوتا تھا کہ ایک کتاب رائٹر کی زندگی میں دوسرے ملک پہنچ جائے، معمولاً مرنے کے بعد پہنچا کرتی تھی، لیکن ان کی کتاب مشہور ہو گئی تھی۔ تو وہ طالب علم شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان ہاتھ میں لے کر دعائیں پڑھ رہا تھا، شیخ عباس قمی بھی عبادات کر رہے تھے۔ ایک موقع پر جب دونوں جیسے تھوڑا سا وقفہ آیا تو وہ رک گئے، تو وہ جو طالب علم تھا اس نے شیخ سے طرف دیکھ کر کہا، یہ کتاب کتنی اچھی کتاب ہے، مفاتیح الجنان کے لکھا، یہ کتاب کتنی اچھی کتاب ہے، ایسی کتاب کبھی نہیں لکھی گئی۔ اس نے ایسی باتیں کی اور خوب تعریفیں کی کتاب کی۔ شیخ عباس قمی نے دیکھا مفاتیح الجنان ہے، بالکل تواضع میں، انکساری میں انہوں نے کہا شاید اچھی کتاب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسی کتابیں نہیں لکھی ہیں، ایسی کتابیں اور علماء نے بہت لکھی ہیں۔ وہ طالب علم پلٹ کر جھگڑنے لگا، کہنے لگا تمہیں کیا پتا کہ یہ کتاب ہے کیا؟ تم کہہ رہے ہو ایسی کتاب میں لکھی گئی، ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے، شاید تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ اور وہ جناب علی لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ پھر ایک دو لوگ آئے اندر، انہوں نے دیکھا کہ طالب علم ان سے لڑ رہا ہے، نزدیک آئے، پوچھے بھائی کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتایا کہ ان کو پتہ نہیں مفاتیح الجنان کیا ہے، کہہ رہے ہیں ایسی کتابیں لکھی گئی، نہیں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کو بولا بیٹا تھوڑا نیچے آؤ، یہی عباس قمی ہے۔ تو اس نے جو چیز فوراً جیسے ان سے کہی، لیکن بولے کیوں نہیں کہ یہ خود شیخ عباس قمی ہے؟ اتنی احتیاط کرتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ ابھی میرے ساتھ مصیبت یہ آ گئی ہے، جب تک میں لوگوں کے سامنے نہ آؤں کہ میں لیڈر ہوں، میرا تو کھانا ہی ہضم نہیں ہو رہا، کہاں جائیں گے ہم لوگ اس کے ساتھ؟ یہ ہمیں کم کرنا پڑے گا، یہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر نیچے لانا پڑے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خلوص کو بڑھانا پڑے گا، خلوص کو بڑھانا پڑے گا۔ اور جتنا وہ میں ایک اور میں بہت بالکل آپ کے ساتھ بھائیوں کی طرح، اپنے طالب علم ہونے کے ناطے بھائیوں کی طرح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جتنا کر سکتے ہو اپنے اچھے کاموں کو چھپا لو۔ دیکھو مجھے مجلس پڑھنی ہے، میں چھپا کے نہیں پڑھ سکتا، صاف بات ہے، مجلس پڑھنے کے لیے تو بیٹھنا پڑے گا، چھپا نہیں سکتا اس کو۔ پھر بھی مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنے کچھ کام ضرور ایسے کروں جو مجھے چھپا کے کرنے ہیں۔ کیوں؟ اس میں بھروسہ نہیں ہے، ممکن ہے میں کوئی غلطی سے نیت کر بیٹھوں، میرے اندر کوئی دکھاوا آ جائے۔ تو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنانا کہ آپ نے کچھ اچھے کام ایسے کرنے جس کی کسی کو خبر نہیں ہونے دینی ہے۔ یہ مت کرنا کہ ہر چیز آپ کی لوگوں کے سامنے ڈکلیئر ہو جائے، نہیں، کچھ چھپا کے بھی رکھو۔ کیوں؟ شاید باقی چیزوں میں نیت خراب ہو جائے تو کم سے کم وہ چھپی ہوئی چیز بچا لے گی۔ اور خاص کر صدقے اور اچھے کام کے بارے میں مولا کا ایک فرمان عرض کروں گا، درود بھیجیں محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ ہم سب کے اندر زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں،
ظاہر ہے ہم معصوم تھوڑی، صرف معصوم کی ذات ہوتی ہے جن میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، باقی سب غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر خدا ہم سب کو ہماری ہر غلطی پہ سزا دینے لگے تو روئے زمین پہ کوئی بچے گا؟ پھر ختم۔ لہذا ہمارے پاس ایک دعا ہے، اور اس دعا کے اندر خدا سے کہا جاتا ہے، درخواست کی جاتی ہے، ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم۔ ممکن ہے کوئی پہلے رحیم کہے بعد میں کریم کہے، یہ سب ہو سکتا ہے۔ اے خدایا ہم سے عدل کا معاملہ نہ کرنا، ہم سے اپنے فضل و کرم کا معاملہ کرنا۔ ہاں، عدل کا معاملہ کرے، اتنا دیا اتنا لو، ہم سب مارے جائیں گے، ہماری غلطی ہمیں کھا جائیں گی۔ تو ہمیں استغفار کرنی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں ایک دن عرض کیا تھا کہ بھائی کم سے کم 70 مرتبہ روزانہ استغفار کر لیا کرو۔ ایک اور راستہ ہے، مولا کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں ہے، یہ لائف چینجنگ فرمان ہے، بہت سادہ سا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا مخفی صدقہ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں صدقہ یعنی صرف پیسہ دینا، نہیں، صدقہ کوئی بھی اچھا کام ہو سکتا ہے، صحیح ہے۔ مخفی صدقہ انسان کی غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے، یا اللہ۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے خدا اس کی غلطیوں کو سنبھال لے، اس کی زندگی سے غلطیوں کو ختم کر دے، تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھے کاموں کو چھپا کے کر لیا کرو۔ کیوں چھپا کے کرنے میں زیادہ چانس ہے کہ خدا کے لیے ہوں گے، اور جب خدا کے لیے کوئی شخص چھپا کے کام کرتا ہے تو پھر خداوند تعالی اس کو اپنی طرف سے اجر دیتا ہے۔ البتہ میں پھر دوبارہ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی جو دکھا کے کام کرے وہ غلط کر رہا ہے۔ کل میرے ہی اوپر بات آئی کہ آپ بھی تو دکھا کے مجلس پڑھ رہے ہو۔ نہیں، بعض کام ایسے ہیں جن میں مجبوری ہے کہ آپ کو سامنے آنا پڑے گا، صحیح ہے، لیکن ہر کام میں آنے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں۔ ہر کام میں دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں۔ تو جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کیوں سامنے آؤں؟ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کیوں لوگوں کو بتاؤں؟ اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو کچھ کاموں کو اپنی زندگی میں چھپا کے کرو۔ اب یہ پوائنٹ ان پوائنٹس میں سے جو 3-4 دن سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک پوائنٹ ہو جائے گا کہ امام نے فرمایا کہ مخفی صدقہ، چھپا کے کرنے والے اچھے کام انسان کی غلطیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ مولا کی ذات پہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ اب عزیزان محترم، چونکہ اس سلسلے کی یہاں یہ آخری مجلس ہے اور یہ سلسلہ بس اب اختتام پذیر ہے چند منٹس کے اندر، تو میں آپ سے پھر ایک دفعہ درخواست کروں گا کہ جو پوائنٹس کم سے کم ایک جس کو کہتے ہیں نا بلٹ پوائنٹس دیے گئے، اس کو ضرور اپنے ذہن کے اندر کہیں محفوظ کر لیجئے گا، اور صرف محفوظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو اور مجھے اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرتے رہیے گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان تمام پوائنٹس پر جو طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی مشکوک پوائنٹ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے بہن میں نے ایک بات کہی جس کا نہیں پتا 100% صحیح ہے یا غلط ہے، نہیں، جتنے پوائنٹ عرض ہوئے 100% قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح پوائنٹ ان کے اندر موجود ہیں، تو انہی کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ باقی آپ کی اور میری عاقبت سب سے اہم ہے، دنیا گزر جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہمارے ایک بھائی نے آج اشارہ کیا، میں اس کی بھی ذرا کلیئرنس کر دوں، وضاحت کر دوں، اور انشاءاللہ پھر مصائب اہل بیت ذکر کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مثلا ہم جب کہتے ہیں بھئی دنیا کی محبت نہ کرو، دنیا کے لیے مت جیو، تو کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بزنس کام کاج چھوڑ دو؟ اچھا، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کوئی مولوی کہتا بھی رہے تو کیا لوگ چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، اور نہ کوئی مولوی کہہ رہا ہے، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی بزنس چھوڑ دو، کام کاج چھوڑ دو، نہیں، وہ تو واجب ہے۔ اللہ کا دین ہمیں دینے والا دیکھنا چاہتا ہے یا لینے والا دیکھنا چاہتا ہے؟
دینے والا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ایسے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو کام کاج کرو، بزنس کرو، سب کام کرو، لیکن ایک مشکل، صرف ایک بہت بڑا امتحان ہے، وہ کیا؟ یہ سب کس کے لیے کرو؟ خدا کے لیے کرو۔ دنیا کے لیے کرو یا آخرت کے لیے کرو؟ آخرت کے لیے۔ بہت نفیس ایک روایت ہے، بہت اچھی ایک روایت ہے، روایتیں پڑھتے رہیں، روایتیں پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیے، آپ ایک سال میں کتنی مجلسوں میں بیٹھ جائیں گے، کتنی مرتبہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں تک آئیں گے، کتنی مرتبہ آپ انٹرنیٹ پہ سنیں گے، روایتیں پڑھتے رہیں، اہل بیت کی روایت، ہر طرف کتابیں موجود ہیں۔ بہت خوبصورت ایک روایت ہے، ایک آدمی مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا چھٹے سرکار کی خدمت میں، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس نے آ کر کہا، مولا مجھے لگتا ہے میں دنیا پرست ہوں۔ امام نے فرمایا نہیں، تم دنیا پرست نہیں۔ اس نے پھر اصرار کیا کہ مولا مجھے لگتا ہے میں دنیا کی محبت میں غرق ہو گیا۔ امام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ کہنے لگا میں دنیا کو بہت چاہتا ہوں، میں دنیا کمانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا جب تمہیں دنیا ملتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا مولا جب مجھے دنیا ملتی ہے میں اپنے واجبات ادا کرتا ہوں، اس پہ زکوٰۃ دوں گا، خمس دوں گا، حج پہ جاؤں گا، زیارتوں پہ جاؤں گا، میرے اہل خانہ ہیں میں ان کے آرام سکون کا خیال کروں گا، انسانوں میں کسی کے کام آ سکا انسانوں کے کام آؤں گا، دین کے کام آ سکا دین کے کام آؤں گا۔ امام نے فرمایا ان میں سے کون سی چیز دنیا ہے؟ یہ تو سب آخرت ہے، یہ تو دنیا پرستی نہیں ہے۔ اب یہاں تک روایت ختم۔ اب میں عرض کروں پھر دنیا پرستی کیا ہوتی ہے؟ دنیا پرستی یہ ہوتی ہے مال میرے ہاتھ میں آ گیا، اب میں ایسے کپڑے پہنوں گا جس کو دیکھ کر لوگوں کو پتا تو چلے کہ میرے پاس پیسہ کتنا ہے، یہ دنیا پرستی۔ ایسی گاڑیوں میں گھوموں گا جن میں لوگوں کو پتا تو چلے کہ میری شان کیا ہے۔ ضرورت ہے کرو، آپ کو گاڑی اسٹیبل ہونی چاہیے اس لیے مہنگی ہوگی، وہ صحیح ہے۔ آپ نے گاڑی کے ذریعے شان دکھانی ہے، یہ غلط ہے۔ کپڑے کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے، گھر کے ذریعے، ایک جگہ ڈونیشن جمع ہو رہا ہے، وہ کھڑے ہو کر ایک ایسی رقم دے گا تاکہ سب کو پتا چلے باس میں ہوں۔ ایک چونی ایک روپیہ بھی اس اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوگا، اس طرح ایک روپیہ بھی قبول نہیں ہونے والا، کچھ قبول نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ خدا کے لیے ہے ہی نہیں، یہ دنیا پرستی ہے۔ اب آخرت پرستی کیا ہے؟ ان سب کو خدا کی خاطر کر لو، یہ سب خدا کی خاطر کرو، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا کیا زیادہ کمانا غلط ہے؟ نہیں۔ کیا رسول خدا نے تجارت نہیں کی تھی؟ تجارت کی تھی۔ امیر المومنین نے زراعت نہیں کی تھی، کھیتی باڑی نہیں کی تھی، چشمے جاری نہیں کیے، کنویں نہیں کھودے، نخلستان نہیں لگائے، زمینیں آباد نہیں کی، سب کیے۔ یہ دنیا پرستی کیا؟ نعوذ باللہ تعالی، کیسے ہو سکتی؟ یہ کوئی دنیا پرستی نہیں ہے۔ دنیا پرستی کب ہوتی ہے؟ جو میں نے بتایا، چونکہ میرے ہاتھ میں پیسہ ہے، اب یہاں پہ وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ خاندان ہو۔ یہ غلط ہے، یہ دنیا پرستی، یہ دنیا پرستی۔ یا میں دنیا پرستی، اب ممکن ہے کوئی مجھ سے ایک اور سوال کرے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ، مثلا یہ دنیا پرستی صرف امیروں میں ہوتی ہے یا غریبوں کے اندر بھی ہوتی ہے؟ تو میں آج ہی عرض کر رہا تھا، کہیں پہ اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پہ ایک کنیز تھی، اور وہ کنیز بھی حبشہ کی کنیز تھی، اور وہ گائے کے گوبر سے جو خشک کر کے دیواروں پہ لگا کے خشک کرتے ہیں، مجھے پتا چل رہا ہے ہندوستان میں بھی اوپلے ہی کہتے ہیں، پاکستان میں بھی کہتے ہیں، وہ بنا رہی تھی۔ تو اس نے سارا راستہ گندا کیا ہوا تھا، دیوار پہ بھی گند مچایا ہوا تھا، خود بھی اس کے اوپر گند لگا ہوا تھا۔ ان میں سے کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی حلال کمانے کے لیے کرے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ غلط بات کیا تھی؟ اللہ کے نبی وہاں سے گزرنا چاہ رہے تھے، ایسے کھڑی ہوئی کہ اللہ کے نبی کے لباس گندا ہو، تو کسی نے دیکھا اور اس نے کہا کہ تم تھوڑا سا سائڈ میں ہو۔
تاکہ اللہ کے نبی بغیر گندا ہوئے گزر جائے وہاں سے، ان کا لباس کے اوپر یہ گند نہ لگے، تو اکڑ کے کہتی ہے ان کو گزرنا ہے تو گزر جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعھا، اس کو چھوڑ دو، فإنہا مستکبرہ، یہ ایروگنٹ ہے، اس کے پاس ایروگنس کے لیے کوئی بیس ہے کیا؟ نہیں، کوئی بیس نہیں تھی۔ لیکن ایروگنس کے لیے بیس نہیں ہوتی، یہ دماغ کا خناس ہوتا ہے، یہ غریبوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ کیا نشانی ہوتی ہے؟ ایک دن اس کو پیسہ ملنے دو ذرا۔ اچھا یہ جو غریب ہے نا، یہ کسی کے مقابلے میں غریب ہے، ممکن ہے کسی کے مقابلے میں یہ امیر ہو، پھر دیکھو یہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ اخلاق کا میدان آسان میدان نہیں ہے، یہ سخت میدان ہے، یہاں بہت احتیاط کرنی پڑی۔ اور اس سلسلے میں بس ایک بات عرض کروں گا، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں پورے خلوص کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے یہ دعا مانگتا رہے کہ میرے قلب کو پاکیزہ کر دے، میری غلطیوں کی اصلاح کر دے، جو غلطیاں میں جانتا ہوں ان کی بھی اصلاح کر دیں، اور جو میں نہیں پہچان پایا تو میرے سامنے آشکار کر دیں۔ صحیفہ میں ایک دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق، جب بھی موقع ملے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیجیے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں بہت سخت باتیں کی، اور میں آخری دن معمولاً یہی کرتا ہوں، لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میں کل جا نہیں رہا ہوں، میں کل ابھی یہیں پر ہوں، لیکن پھر بھی میں نے یہ سخت باتیں اس لیے عرض کی، اور اللہ شاہد ہے، خدا شاہد ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں، کیسے غلط بیان تو نہیں کروں گا، صرف اس بات کی خاطر عرض کی، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے ایمانی بھائی ہیں، آپ نے اتنی زحمت کی مجھے وہاں سے یہاں تک بلایا، تو میرا حق یہ ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں بھی آپ کو اپنا بیسٹ دے دوں، تو میں بہترین سمجھ پاؤں وہ آپ کو دوں، اور اگر وہ میں نہیں دوں تو میں نے کوتاہی کی ہے۔ میں یہ بہترین سمجھ پایا تھا آپ کے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا، اور یہ سب کا سب اس گھرانے کا صدقہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ آپ جو یہاں پہ آئے، میں جو یہاں پہ پہنچا، یہ جو توفیقات آپ کو نصیب ہوئیں، یہ جو توفیقات ہم سب کو نصیب ہوئیں کہ ہم نے ذکر کیا، ہم نے دین سیکھنے کی کوشش کی، کسی نے زیارت پڑھی، کسی نے سلام پڑھا، کوئی ماتم پڑھے گا، کوئی آخر میں زیارت پڑھے گا، یہ سب اس خاندان کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوا، ان کے لطف و کرم سے ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے دل ان کے سامنے جھکے گئے، اور کیوں نہ جھکے، کیوں نہ جھکے۔ اللہ کے نبی نے بی بی سیدہ کے لیے وہ ارشاد فرمایا، جو ایک جملہ بہت عجیب جملہ تھا، جو مولا چوتھے سرکار نے کربلا کے بعد ارشاد فرمایا تھا، بڑا عجیب جملہ۔ جب کوئی ملا اور بات ہوئی کربلا پر، تو امام نے یہ جملہ فرمایا ہمارے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم نے اجر رسالت میں قربا سے محبت کرنی ہے، اور تمہیں اگر خدا نے ہم سے دشمنی کے لیے بھی کہا ہوتا تو تم اس سے بڑھ کے کیا کرتے؟ ہمارے لیے کہا تھا کہ ہم سے محبت کرنا، مودت کرنا، اور تم نے پھر ہمارے ساتھ یہ کیا، اگر خدا ہم سے دشمنی کے لیے بھی کہتا تو اور کیا کرتے؟ اب میں کہوں گا اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ تو 6 مہینے تک ہر روز سیدہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، وہ تو ہر طرح سے سمجھاتے رہے کہ دیکھو سیدہ کا خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ سیدہ ناراض ہو جائے۔ اب کوئی کیا کہے اور کس طرح سے کہے، یہ امت کیسے شفاعت کے لیے نبی کے سامنے پہنچے گی جب سیدہ پہلو تھامے فریاد کر رہی ہوں گی؟
یہ امت کیسے پہنچے گی سیدہ کے سامنے جن کے گھر کو جلایا گیا اور کون کون سے مسائل نہ ٹوٹے بی بی سیدہ کے اوپر؟ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا بچپن سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں، ہمیں معنی ابھی تک نہیں پتا کہ یہ جو ہمیں راوی نے کہا کہ سیدہ جوان گئی تھی ضعیفہ واپس آئی ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ راز کیا راز ہے، لیکن عزیزو بس ایک جملہ عرض کروں گا اس معاملے میں، یہ نہیں معلوم کون سا راز ہے، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے مولا امیر المومنین مسجد میں تھے، خبر رحلت و شہادت سیدہ کو سنا تو مسجد سے گھر آتے ہوئے زمین پر بیٹھے تھے۔ یہ حیدر کرار ہے، یہ صاحب ذوالفقار ہے، یہ کون سی مصیبت ہے جو حیدر کرار کو زمین پر بٹھا رہی ہے؟ یہ نہیں معلوم کون سا لمحہ ہے، یہ بڑا سخت لمحہ تھا۔ ایزو جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو جو غم میں ہوتا ہے وہ خود بخود آنسو بہاتا ہے، اور ہم سب میں سے اکثر لوگوں نے اپنے والدین کے جانے کا غم اٹھایا ہے، اور صرف یاد دلانا کافی ہے اس دن کو سوچو جب ماں دنیا سے گئی تھی، یہ یاد دلانا کافی ہے، لیکن بس اس دن کو سوچنا جب ماں دنیا سے گئی ہے اور بی بی زینب سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا رونا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے۔ امام حسن و حسین سے کہا جا رہا ہے کہ رونے کی آواز باہر نہ جائے، اور بچے بڑی عجیب تکلیف میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ سب کے جنازے تو دن میں نکلتے ہیں، ہماری ماں کا جنازہ رات میں نکل رہا ہے۔ بڑا عجیب لمحہ ہے، بچے بھی تکلیف میں ہیں۔ جو ہمارے پاس روایت موجود ہے، اسماء بنت امیس حسنین سے فرماتی تھی کہ بیٹا ماں کے غم میں رو، لیکن آہستہ رونا، آواز باہر نہ جائے۔ لیکن اسماء نے عجیب منظر دیکھا، امیر المومنین نے علامہ ادار سے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ عجیب مرحلہ ہے، سیدہ کا جنازہ تیار ہو رہا ہے، بچوں کو بلایا گیا ہے، بچوں سے کہا گیا ہے اپنی ماں سے الوداع کر لو۔ اتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے، بڑوں بڑوں کے قدم لرزنے لگتے ہیں جب اپنی ماں کے لاشے پہ الوداع کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے لرز جاتے ہیں۔ ارے یہ تو معصوم سے بچے ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ تشریف لائے، ماں کو الوداع کیا، گویا سید الشہداء اپنی جگہ پہ تشریف فرما رہے ہیں، کہا پہلے میری ماں مجھے بلائے۔ اب سمجھایا جا رہا ہے کہ فرزند رسول آپ کی ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ فرمایا میں اپنی ماں کو پہچانتا ہوں۔ آج روایت موجود ہے مولا امیر المومنین سے، فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بغدے قبر ٹوٹ گئے، دستے سیدہ ظاہر ہوا، حسین کو اپنی طرف بلا لیا۔ بس ایک ندائے غیبی آئی، اے علی ماں کو بچے کو دور کر دو ورنہ آسمان گر پڑے گا۔ میں کہوں گا اے خدایا آج سیدہ کا جنازہ ہے اور بچہ الوداع کے لیے آیا ہے، کل حسین کربلا کی زمین پر ہوں گے اور ماں الوداع کے لیے آئے گی۔ بڑا عجیب لمحہ ہے۔ ارے آج تو علی مرتضیٰ امام حسین کو علیحدہ کر دیجئے، کل وہ بیوی ماں کو کھول جدا کرے گا، اور وہ ماں پلٹ پلٹ کے روتی تھی۔ ایسے بڑی عجیب روایتیں ہیں ہمارے پاس۔
بڑی عجیب روایتیں ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ روایت آتی ہے کہ سیدہ کا جنازہ اٹھا، رات کی تاریکی میں اٹھا، سیدہ کا جنازہ دفنا دیا گیا، میرے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، اے خدایا نبی تیرے محبوب ہے، سیدہ تیرے محبوب کی بیٹی ہے، علی مرتضی نفس رسول ہے، یہ سب کے جنازوں میں اتنی مصیبت کیوں ہے کہ فاطمہ کا جنازہ تاریکی میں اٹھ رہا ہے، علی کا جنازہ چھپا چھپا کے بھیجا جا رہا ہے، اور حسن مصطفیٰ کے جنازے میں تینوں کی بارش ہے، اور اب کس منہ سے بولوں، وہ جو لاٹا بولے بولے بابا ہو گیا۔ اے خدایا یہ کیا منظر ہے، اور یہ جنازوں کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ گویا سیدہ نے اپنا جنازہ رات میں اٹھا کر سارے بچوں کو تسلی دے دی، ارے حسن تم مت گھبرانا، اگر تمہارے لاشے میں تین بچ سے، ارے حسین تم مت گھبرانا، میں کہوں گا سب کو تسلی ہو گئی، لیکن بڑا عجیب کٹھن وقت آیا تھا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ جب بیوی زینب جس کی ماں کا جنازہ بھی رات میں اٹھا ہے، باپ کا جنازہ بھی انجانوں کی طرح بھیجا گیا ہے، 11 محرم کا دن آ گیا، بیوی زینب سید الشہداء کے لاشے پر کھڑی ہے، نہ لباس ہے، نہ جسم پہ سر ہے، اور لاشے پر موجود ہے، اب لاشے پہ ماتم کرنا چاہتی ہے، لیکن شور تازیانہ لیے کھڑا ہے۔ عزیزو یہ جو میں اور آپ رو رہے ہیں نا، الحمدللہ خدا نے ہمیں توفیق نصیب کی ہے، لیکن میں عرض کرتا چلوں بس مسائل کی ایک روایت اور پڑھوں گا۔ یہ جو ہم رو رہے ہیں نا، قیمت سید سجاد نے دی ہے، قیمت سید سجاد نے دی ہے، مولا نے دی ہے، وہ کیسے؟ 11 محرم کا دن جب بیوی زینب سید سجاد کے جنازے پر تھی، یہ شمر لعین، یہ عبید اللہ ابن زیاد العین امام سجاد کے پاس آیا، بڑا کٹھن ہے یہ روایت پڑھنا، میں الحمدللہ سادات خوش ہوں، لیکن اپنے اجداد کی مصیبتوں کو پڑھتا ہوں دل خون ہو جاتا ہے۔ یہ لعین امام سجاد کے پاس آیا اور کہنے لگا سید سجاد بیوی زینب سے کہو کہ چلیں، خواتین سے کہو کہ چلیں۔ امام سجاد کیسے کہنے لگے کہ تو بھی چلے، خاموش رہے۔ اس لعین نے ایک کوڑا امام کو مارا، امام کی کمر جھک گئی، ایک اور کوڑا مارا، کمر اور جھک گئی، تو یہ بار بار کوڑے مارتا تھا۔ بیوی زینب کوڑا سلام اللہ علیہ دیکھ لیا، تشریف لائی اور کہا سید سجاد تم اس لعین کا ظلم مت سہو، ہم چلنے کو تیار ہیں۔ امام سجاد نے کیا فرمایا؟ ہماری ذمہ داری بڑھا دی۔ امام نے فرمایا حبی اللہ آپ بابا کے لاشے پہ ماتم کریں، سید سجاد کوڑے کھائے گا لیکن ماتم ہوگا، مجلس ہوگی، نوحہ ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام الخلق ينقلبون۔ اے امام وقت جن کو آپ کی جلدے مانگنے میں وہ سربت کے وقت پکارا تھا، مولا آپ کو مرزا آپ کی جلدے مانگنا تھا، مولا آپ کو مرزا آپ کے پاک و پاکیزہ خاندان کا، اجداد کا، ان کی شہادت ہوگا، ان کی غربت ہوگا، ان کی اسارت ہوگا، ان کے جنازوں کی پابندی کا، ان کی قبروں کے جھکے رہنے کا۔ ماتم حسین